الله أكبر الله أكبر. ان الحمد للہ رمضان کا آخری عشرہ یہ آزادی جہنم کا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دہتی ہوئی جہنم سے پناہ حاصل کرنے کا عشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرہ عتق من النار کہ جہنم کے آخری عشرے میں اللہ میری امت کے انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. وہ جہنم جہاں موت نہیں آئے گی، وہ جہنم جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ جہنم جہاں دہکنے والی آگ نہیں بجھے گی، وہ جہنم جو انسانوں کو نگل جائے گی لیکن موت ان کو نہیں آئے گی. ہم اس جہنم سے پناہ مانگیں، اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے کے یہ ایام اتنے بہترین ہیں کہ ندا لگانے والا آسمان دنیا پہ ندا لگا رہا ہے، حل من مستغفرین، کہ کوئی ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہو، کوئی ایسا انسان جس نے اللہ کی جفا میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، کوئی ایسا انسان جس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہو، وہ اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ جائے، وہ اللہ کو منانے کے لیے آ جائے، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے آ جائے. اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین، کوئی مغفرت کو چاہنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی توبہ کے راستے پہ چلنے والا میرے دروازے پہ آئے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. کوئی گناہوں کو معافی چاہنے والا میرے دروازے پہ آئے کہ میں اس کو معاف کر دوں. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ایک ایک رات میں ہزاروں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اللہ کا یہ مہمان جب ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے تو چاند رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ کسی نے اگر مزدوری کی ہو، حل جزاء اجیر، کہ کوئی مزدوری کرنے والے کو کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس کی مزدوری کا پورا ثواب دیا جائے، پوری مزدوری کا اجر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے، میرے نوکروں نے، میرے عبادت گزاروں نے میری عبادت کی ہے، مجھے اپنے کرم کی قسم ہے، وَبِكَرَمِي وَبِجَلَالِي، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم ہے کہ میرے بندوں نے جو مجھ سے مانگا میں ان کو ضرور عطا کروں گا. اور فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان کے اختتام پہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، جو مغفرت طلب کر رہے ہیں، جو اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا. تو رمضان کی یہ ساعتیں، رمضان کی یہ رحمت بھری راتیں اور یہ برکت بھرے لمحات ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، اللہ کے ساتھ جفا سے باز آ جاؤ. اللہ تو آج مان رہا ہے لیکن ہم نہیں مان رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ نہیں مانے گا اور ہم اس کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، ہم رمضان کے روزے کے ساتھ چغلی سے باز آ جائیں، ہم غیبت سے باز آ جائیں. اگر ہمیں رمضان نے چغلی سے، کینہ سے، حسد سے باز نہیں رکھا تو یہ ہمارے روزے کسی کام نہیں آئیں گے. روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے خوف کے اندر مبتلا ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ان راتوں کے اندر انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں.
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے مغفرت چاہیں گے، خوش نصیب اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے ندامت بھرے چہرے کے ساتھ آ کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ کبھی جہنم کو نہیں دیکھے گی جو اللہ کے خوف سے روئے گی۔ اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے خوف سے، اللہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان کے یہ لمحات، رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں، رمضان کی یہ بابرکت لمحے ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے، اور یہی رمضان کل قیامت کے دن یا تو ہمارا سفارشی ہوگا، اور یقیناً ان لوگوں کا رمضان سفارشی ہوگا جنہوں نے اس کا احترام کیا، جنہوں نے رمضان کے ساتھ محبت کی، جنہوں نے رمضان کے ساتھ دوستی کی، اور یہ رمضان کل قیامت کے دن اپنی دوستی کا حق ادا کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ رمضان جھگڑا کرے گا کہ میں تیرا مہمان تھا، میں دنیا میں ان کے دروازوں پہ گیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ محبت، قرآن کہے گا کہ میں شفاعت کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو رمضان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور روزوں کے فریضے کو سر انجام نہیں دیتے، تو پھر یقیناً یہ رمضان ان کا سفارشی نہیں بنے گا، رمضان ان کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے، ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور رمضان کے ان بابرکت ایام میں ہمیں اللہ اپنے قریب کر لے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما دے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ رحمت عالم ہے، وہ اللہ کی رحمت تو پوری دنیا پہ وسیع ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں، ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما لے۔ تو رمضان کے اختتام پہ جب چاند رات آتی ہے تو اللہ انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان لاڈلے بندوں پہ فخر کرتے ہیں جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، اور پھر رمضان کے اختتام پہ اللہ نے اس امت کو عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عید اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے، اور عید پہ ہمیں چاہیے کہ ہم عید پہ خوشی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماحول میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں کے ساتھ ہم غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاوارث لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو اپنی عید کی خوشیوں کے اندر شامل کر لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جناب سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا بہت سے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، اور ایک یتیم بچہ ایک کونے پہ کھڑا ہوا آنسو بہا رہا ہے۔ تو جناب سید الکائنات اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کہ بیٹا تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ تو وہ کہنے لگا، میرے آقا میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، مجھے کوئی نئے کپڑے پہنانے والا نہیں ہے، قربان جاؤں سید العالمین پہ، ان کی رحمت پہ۔ آپ نے عیدگاہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لائے، نہلایا اور اس کو کپڑے پہنائے، نئے کپڑے پہنا کے اس کے انگلی کو پکڑ کے آپ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور فرمایا کہ اگر تیرا دنیا کہہ رہے تھے کہ کاش آج ہمارا بھی باپ زندہ نہ ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے، تو یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے
عیدگاہ کا راستہ چھوڑا ایک یتیم بچے کے لیے، اس کو کپڑے پہنائے، اس کو ساتھ لیا اور نماز عید الفطر ادا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حبیب کی سنتوں پہ عمل کریں، اپنے حبیب کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے ماحول کے اندر لاچاروں کو، پریشان حال لوگوں کو، یتیم بچوں کو، بیواؤں کو تلاش کر کے ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شریک کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ اس رمضان کو اس امت کے لیے سفارشی بنا دے، رمضان کے ان ایام کو اس امت کے لیے مہربانی بنا دے، اور قبول یہ رمضان ہماری طرف سے قبول ہو اور ہمارا سفارشی بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔